اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی آن لائن کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طریقہ جدیدہ تعلیم العربیہ، عربی لینگویج پر مشتمل یہ کتاب، آج اس کا دوسرا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کل آپ نے پڑھا ہوا سبق ازبر کر لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اسے بہت غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ آج کا سبق بھی ذہن نشین کریں گے۔ آج ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور 5 مزید چیزیں ہم نے یاد کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ ہیڈ، انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں، اردو میں سر کہتے ہیں، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں رأسن۔ کیا کہتے ہیں جی؟ میرے ساتھ دہرائیے، شاباش۔ کیا کہتے ہیں؟ رأسن، رأسن، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آج سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے چہرہ، جو دکھائی دے رہا ہے، فیس۔ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دوستو وجہن۔ تیسرے نمبر پہ ناک، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انفن۔ کیا کہتے ہیں؟ انفن۔ نمبر 4، منہ کا اندر کا حصہ، یعنی کہ جو ہونٹوں سے اندر، گلے سے ادھر ہو، تو اس منہ کے حصے کو کیا کہتے ہیں جناب؟ اسے کہتے ہیں فمن، فامیم، فمن۔ اور جو ہماری زبان ہے جسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لسانن۔ تو یہ 5 نئے الفاظ آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں محفوظ ہونے چاہیے اور انہیں یاد کرنا چاہیے تاکہ عربی لینگویج پر آپ کو مزید عبور حاصل ہو سکے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں، یہ بات کل میں نہیں کر سکا، کہ عربی زبان میں آخر میں ساکن پڑھتے ہیں، جیسے رأسن ہم پڑھتے ہیں، یہ تو آپ ابتدائی طلبہ ہیں اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ویسے اسے پڑھتے ہیں راس، وجہ، انف، فم، لسان۔ تو عربی کا قاعدہ ہے کہ وہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو آپ بھی ساکن کر کے پڑھا کریں، اس وجہ سے کہ پتہ چل سکے کہ اصل لفظ کیا ہے، اصل اعراب کیا ہے۔ تو ہم آپ کو پورے اعراب پڑھا رہے ہیں۔ راسن، وجہن، کل بھی پڑھایا تھا، واحدن، اسنان، ثلاثتن۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس لیے پڑھاتے ہیں۔ آج کے سبق کا دوسرا پورشن، ھذا راسن، یعنی کل کی طرح آج بھی ہم نے آج پڑھے ہوئے نئے الفاظ کے ساتھ ھذا لگانا ہے۔ تو کیا جملہ بن جائے گا؟ ھذا راس، یہ سر ہے، ھذا وجہن یا ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے، ھذا ھذا انفن، یہ ناک ہے، ھذا فمن، یہ منہ ہے، ھذا لسانن، یہ لسان ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا پورشن یہ ہے کہ آج یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب کسی بھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا ہو تو اسے کیسے کرتے ہیں۔ ویری ایزی میتھڈ، بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سمپل آپ چھوٹی یا اس چیز کے آخر میں لگا دیں گے تو اس چیز کی نسبت آپ کی طرف یا میری طرف ہو جائے گی۔ کیسے؟ متکلم کی طرف ہو جائے گی، بات کرنے والے کی طرف ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کتابن، ٹھیک ہے جی، تو اس کے آخر میں یا لگائیں کتابی۔ کتابن کا مطلب ہوتا ہے، یا کتاب کا مطلب ہے کتاب، بس کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کتاب ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب میں کہوں گا کتابی تو اس کا مطلب ہوتا ہے دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی عربی کے کلمے کے آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ یا نسبتی ہوگی، وہ ضمیر ہو جائے گی، وہ آپ کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ آج جتنے بھی الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے 5 اور 8 کل پڑھے تھے، ان سب کو لکھ کر ان سب کے آخر میں آپ نے ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آخر میں یا لگانی ہے چھوٹی، اور پھر ان کا ترجمہ کرنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں مثالیں دیتا ہوں، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ھذا یہ قلم ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ آج آپ نے ٹریول تھوڑا آگے کر لیا، ٹھیک ہے۔ مثلا ھذا ورقی، یہ میرا ورق ہے، کتاب والا نہیں۔ ویسے آپ کو کہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ جی ھذا ورقن، تو یہ ورق ہے،
جب آپ یہ بتانا چاہیں کہ نہیں یہ میرا ورق ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا ورقی، یہ میرا ورق ہے، ٹھیک ہے جی، یوں۔ تو اس کے بعد عزیز دوستو اگلی مثال جو ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذا مکتبی، یہ میرا میز ہے، ھذا مقعدی، یہ میرا بینچ ہے، ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے، ٹھیک ہے جی، ھذا راسی، یہ میرا سر ہے، ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے، ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنے الفاظ آج پڑھے ہیں، جتنے کل یاد کیے ہیں، ان سب کو لکھ کر سب کے آخر میں آپ نے آج چھوٹی یا لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 10 پہ آتے ہیں، تھوڑی سی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ وجہن، مطلق چہرے کو کہتے ہیں، وجہی، چہرے کو نہیں کہتے بلکہ میرا چہرہ، وجہی، یا کا مطلب میرا، یہ یعنی کہ وجہی میرا چہرہ، ھذا وجہی ہوگا تو پھر معنی ہوگا یہ میرا چہرہ ہے۔ انفن، ناک، انفی، میری ناک یا میرا ناک، رأسن، سر، رأسی، میرا سر، فمن، منہ، فمی، میرا منہ، لسان، زبان، لسانی، میری زبان۔ اب آگے کچھ جملے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمات عربی کے ہیں، اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، یہ جملہ میں پورا بول دیتا ہوں، اللہ ربی، اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ، اردو میں بھی عربی میں بھی مستعمل۔ رب ہم کہتے ہیں، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آخر میں یا لگئی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ میرا پالنے والا ہے۔ دوسرا جملہ، الاسلام و دینی، اسلام عربی کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے۔ دینی، دین کا لفظ عربی کا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آخر میں یا لگا دیں گے، الاسلام و اسلام، دینی، میرا دین ہے، سمجھ میں آ گئی۔ القرآن، عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب سمجھتے ہیں قرآن کسے کہتے ہیں۔ القرآن، قرآن، کتابی، کتاب بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، نبیون، نبیون، یعنی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، آخر میں یا لگا دیں گے، محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نہیں، نبی نہ ہوتا تو یہ ہوتا نبی، میرے نبی ہیں، چھوٹی یا آخر میں لگا دی۔ الکعبہ، تو کعبہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، الکعبہ۔ قبلتی، قبلہ بھی عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عام فہم ہے، آخر میں یا لگائی، الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسمی، اسم، بھائی اسم نیا لفظ ہے، اسم، یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نہیں کہتے آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، آخر میں یا لگا دیں، اسمی، میرا نام، دلاور شاہ، میرا نام دلاور شاہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ جو سن رہے ہیں بولیں ذرا، اسمی، بولیں اسمی، جو بھی آپ کا نام آگے لگائیں کہ میرا نام یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر لکھا ہوا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں، اچھا یہ تو 5 پچھلے تھے، آگے جو آئے ہیں ان میں آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ اسم ہے، باقی سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسم جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے جانا کہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عربی کا کلمہ ہے، تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ لیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اچھا آگے سوال کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ ما اسمکا، یہ جینون لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جدید عربی میں کہتے ہیں مسمک، کیا کہتے ہیں؟ مسمک، اور تیرا کی نام ہے، آپ کا نام کیا، واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ تو مسمک، ما کا معنی ہوتا ہے کیا، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کا تیرا، کیا کہتے ہیں، کیفا حالوں کا، تیرا کی حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، ما اسموں کا،
تیرا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے، یہ سوال بھی آپ سیکھ لیں، عربی زبان میں کام آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے درائی کر رہے ہیں، وجہن رأسن انفن فمن لسان کتابی اللہ رب الاسلام دین القرآن نبی الکعبۃ قبلۃ اسم تمرین الدرس الثانی۔ دوسرے سبق کی جو مشق ہے انتہائی آسان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، حاضہ لگا دینا ہے جی، تقریباً 17-18 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کے ساتھ، اور حاضہ لگا کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، حاضہ لگا کے آخر میں جگہ خالی چھوڑ دینی ہے، کتاب بند کر دینی ہے، کتاب بند کر کے پھر آپ نے جو پڑھا ہوا ہے کل کا اور آج کا، آپ اپنی پینسل سے لکھیں گے جو چیز آپ کو یاد آ رہی ہے جی، حاضہ بلکہ اپنے پاس رکھیں، کتابی لکھیں، یہ میری کتاب ہے، حاضہ رأسی یہ میرا سر ہے، حاضہ قلمی یہ میرا قلم ہے، حاضہ ورقی یہ میرا ورق ہے، حاضہ قبلتی یہ میرا قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مشق آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ الدرس الثالث یعنی چیپٹر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب نے سبق یاد کرنا ہے، اور کل کی طرح بتا رہا ہوں کہ اپنی بہن کو، بھائی کو، ماں کو، ابو جی کو، کسی کو بھی ضرور بٹھائیں کہ مجھ سے یہ سبق ذرا سن لیں۔ تو جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے آپ سیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ جوں آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ کو سبق یاد ہوتا رہے گا، آپ عربی زبان کے اوپر عبور حاصل کرتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ عربی بولیں گے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سید دلاور حسین شاہ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔